الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میرے ساتھ محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر صبح اور شام تین مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس صبح اور شام کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان اولیاء کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج کا موضوع ہے تصوف اور قرآن و حدیث۔ جب ہم لفظ اولیاء استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں اولیاء کے ساتھ لفظ صوفیہ بھی آتا ہے، اور صوفیہ جو ہے یہ وہ ہیں کہ جو صاحب تصوف ہوتے ہیں، جو صاحبان تصوف ہیں، انہیں صوفیہ کرام کہا جاتا ہے۔ علم تصوف ایک باقاعدہ سائنس اور ایک باقاعدہ علم ہے، اور اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جیسے قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے علم تفسیر ہے، اور حدیث مبارک کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے علم حدیث اور پھر اس کے اصول حدیث کا علم ہے، اسی طرح قرآن پاک کا وہ حصہ جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اور عمل کو خوبصورت سے خوبصورت کرنے کے ساتھ ہے، اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ ایک اصطلاح ہے جو اصطلاح اس خاص علم کے لیے وضع کی گئی۔ اب اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مختلف تعبیرات استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے بعض اولیاء کرام سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، تو انہوں نے ایک ہی لفظ کے اندر جواب اس کا دیا کہ تزکیہ نفس کا نام تصوف ہے۔ اولیاء کرام کے جو اوصاف ہیں اور جو اوصاف سکھاتے ہیں اور جس کی وہ تربیت کرتے ہیں، اس میں خدا کی بارگاہ میں حاضری کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا، مرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ یہ جو حساب کا خوف دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اولیاء کرام کا یہ طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان۔ اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے، ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے، سورہ نازعات کے اندر فرمایا۔ اب اس آیت سے اولیاء کرام کے اور صوفیاء کرام کے ایک اور وصف کا پتہ چلا، اور علم تصوف میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک اور چیز سامنے آئی، اور وہ ہے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ڈر، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اس جواب دہی کا ذہن کے اندر مستحضر ہونا، موجود ہونا، اور اس ڈر کا دل میں پیدا ہونا، اور اس ڈر کی وجہ سے خواہشات سے رک جانا، اپنے نفس کو خواہشات سے بچانا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہشات سے بچانا، سب سے ضروری جو ناجائز و حرام خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ ناجائز و حرام خواہش آنکھوں کی ہے، ہاتھوں کی ہے، پیٹ کی ہے، یا جو ہے وہ شرمگاہ کی ہے، ان بری خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی ٹھکانہ ہے، ایسے آدمی کا جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تو نفس کو ان خواہشات سے بچانا اور نفس کو اس کا عادی بنانا کہ وہ اپنی خواہشات سے ہٹ جائیں، اسی کا نام تصوف۔ اور اولیاء کرام یہی والا عمل کرتے ہیں، ان کے کردار کا حصہ یہی شے ہوتی ہے، اور ان کی تعلیمات بھی یہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تصوف کے اندر ایک اور بڑی اہم بات جس پر زور دیا جاتا ہے اور جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے،
وہ ہے کہ نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، جو ہر انسان کے اندر ہے اور اسے وہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے، اس نفس امارہ کی اصلاح کر کے اسے اس سٹیج تک لایا جائے کہ وہ برائی کو برائی محسوس کرے۔ اگر غلطی کا ارتکاب ہو تو غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد ضمیر کے اندر ایک خلش محسوس ہو، جسے لفظ لوامہ کہا جاتا ہے، جو ملامت کرتا ہے۔ پھر وہاں سے ترقی کر کے وہ نفس مطمئنہ بن جائے اور نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ اور نفس مرضیہ تک پہنچ جائے۔ وہ نفس خدا سے راضی اور خدا اس نفس سے راضی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، بے شک نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، سوائے اس بندے کے کہ جس پہ میرا رب رحم فرمائے، تو اس کا نفس جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول میں رہتا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا سورۃ القیامہ کے اندر، فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور مجھے قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا سورۃ الفجر کے اندر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربکی، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہو، خدا تجھ سے راضی ہو، راضیہ ہو مرضیہ ہو۔ تو علم تصوف کے اندر جو کلام کیا جاتا ہے وہ انہی حالات و کیفیات میں کیا جاتا ہے کہ نفس کی جو امارہ والی حالت ہے، جو برائی کا حکم دینے والی کیفیت اور اس کا جو رجحان ہے، وہ رجحان مغلوب ہو جائے۔ نفس کے اندر شر کی طرف جو بھاگنے کا رجحان ہے، وہ رجحان مغلوب ہو کر وہ ایسا ہو جائے کہ برائی کو برائی سمجھے، اور پھر وہاں سے ترقی کرتے ہوئے ایسا ہو جائے کہ خدا کے ہر حکم پہ وہ راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اور اس سے پھر وہ ایسا ہو جائے کہ وہ خدا سے راضی اور خدا اس سے راضی۔ تو یہ جو نفس کی کیفیات کو تبدیل کرنا ہے، جو نفس کی ایسی اصلاح کرنا ہے کہ وہ برائی کا حکم دینے کی بجائے اسے اچھائی کی طرف مائل کرنے والا بن جائے اور اچھائی کے اندر تعاون کرنے والا بن جائے، نیکی کے کاموں کے اندر اس کا تعاون کرنے والا بن جائے، یہ علم تصوف کا موضوع اور اس کا مقصود ہے۔ پھر اسی طرح علم تصوف کے اندر دل کے اوپر جو سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ دل زنگ آلود نہ ہو، دلوں کو زنگ نہ لگے۔ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگے، تو دلوں کو زنگ نہ لگے۔ دلوں کو زنگ کس سے لگتا ہے؟ دلوں کو زنگ لگتا ہے گناہوں سے، دلوں کو زنگ لگتا ہے بری خواہشات سے، دلوں کو زنگ لگتا ہے نفسانی ہوس سے، دلوں کو زنگ لگتا ہے مال کی محبت سے، دلوں کو زنگ لگتا ہے دنیا کی محبت سے، دلوں کو زنگ لگتا ہے حرص و ہوس سے، لالچ سے، کینے سے، تکبر سے، بغض سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دلوں میں زنگ لگا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس حالت و کیفیت کی مذمت بیان فرمائی، اس کی برائی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان لوگوں کی کمائیوں، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ تو یہ دلوں کا جو زنگ ہے، اسے دور کرنا، اس زنگ کو دھو دینا، اس زنگ کا خاتمہ کرنا، اس دل کو پاک و صاف کرنا، اسے چمکدار بنا دینا، اسے روشن کر دینا، اسے منور کر دینا، علم تصوف کا موضوع یہ ہے اور اولیاء کرام کا کام ہی یہ ہے۔ وہ اپنے دلوں کو مزین کرتے ہیں، وہ اپنے دلوں کو روشن کرتے ہیں، اور پھر جو ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں وہ ان کے دلوں کی حالتوں کیفیتوں کو بدلنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے زنگ کو دھونے والے ہوتے ہیں۔ اور دلوں کا زنگ کیسے دھلتا ہے؟ موت کی یاد سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ بندہ موت کو یاد کرتا ہے، دل کا زنگ اترتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے تو دلوں کا زنگ دھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اولیاء کرام اپنی صحبت میں رکھ کر لوگوں کو یہی موت کی یاد دلانا اور یہی قبر و آخرت کی یاد دلانا اور تلاوت قرآن کا عادی بنانا اور خدا کی یاد کا عادی بنانا، اسی کی طرف مائل کرتے ہیں، اسی کاموں پر لگاتے ہیں، اور تصوف یہی باتیں سکھاتا ہے۔
تو یہ وہ ساری احوال و کیفیات ہیں جو قرآن پاک کی روشنی کے اندر میں نے عرض کی کہ قرآن پاک جن چیزوں کے بارے میں جو دل کی حالت و کیفیات کے بارے میں بتاتا ہے، بری حالتوں اور اچھی حالتوں کے بارے میں فرماتا ہے، ان بری حالتوں کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے اور اچھی حالتوں، کیفیات اور صفات کو پیدا کرنے کی بات کرتا ہے، وہی علم تصوف کا موضوع ہے، وہی صوفیہ کرام کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اب جتنی آیات مبارکہ ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں، ان تمام آیات کو جب ہم سامنے رکھ کر ان کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بطور مطلوب کے بیان فرمائی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کی حالت و کیفیت یہ ہو۔ اگر ان کو ہم سامنے رکھیں اور تصوف کی کتابوں کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تصوف قرآن کی انہی باتوں پر مشتمل ہے، اور جو ان کے برخلاف ہے وہ تصوف نہیں ہے، وہ زندیقیت ہے، وہ بے دینی ہے، وہ لا دینی ہے، وہ الحاد ہے، وہ قرآن حدیث سے دشمنی ہے، وہ اس سے خارج ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو ان کے موافق اور ان تک پہنچانے والا ہے وہ تصوف، اور جو ان سے دور کرنے والا ہے وہ تصوف نہیں ہے، وہ کفر و گناہ اور گمراہی کی طرف لے جانے والی اشیاء ہیں۔ اب ان کا خلاصہ کیا سامنے آتا ہے؟ نمبر 1، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ 2، دلوں کی حالت ایسی ہو کہ ذکر خدا کے ساتھ خوف اور لرزہ بدن پہ طاری ہو جائے۔ 3، تلاوت قرآن سن کر نور ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ 4، اللہ پر توکل ہو اور یہی توکل زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جائے۔ 5، ہر دم اللہ کی ہیبت سے دل خوف زدہ رہیں۔ 6، اللہ کا خوف اتنا غالب ہو کہ نیکی کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر ہو کہ نہ جانے ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ 7، قرآن کے لیے دل جھکے ہوئے ہوں اور یاد الہی کی طرف مائل ہوں۔ 8، ہر حالت میں خدا کو یاد کرنے والے ہوں۔ 9، ہر طرف سے منقطع ہو کر ٹوٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ ان کا حال ہو۔ 10، مجاہدہ کرنے والے ہوں۔ 11، اپنے نفس کو بری عادتوں خصلتوں سے پاک کرنے والے ہوں۔ 12، خدا کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر ان کے دلوں میں ہو۔ 13، خواہشات نفس کی تابع داری نہ ہو۔ 14، نفس امارہ کے شر سے بچیں، اسے لوامہ سے مطمئنہ اور پھر راضیہ مرضیہ تک پہنچائیں۔ 15، دلوں پر زنگ نہ ہو۔ 16، خدا کی ہدایات اصل دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہوں اور دل پاک و صاف ہوں۔ یہ 16 اوصاف میں نے بیان کیے اور یہی علم تصوف ہے۔ جو کچھ بھی بیان کیا جائے گا وہ یہی چیزیں بیان کی جائیں گی، یا ان تک پہنچانے والی چیزیں بیان کی جائیں گی، یا ان کے مترادفات کو بیان کیا جائے گا، یا ان سے ملتی جلتی اشیاء کو بیان کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن جو ہے وہ جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، جو دل کے احوال کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے، ان احوال و کیفیات کو جدا گانا ایک جگہ جمع کر کے علم تصوف بنا دیا گیا، اور صوفیہ کرام وہ باتیں سکھاتے ہیں۔ اب احادیث مبارکہ کی طرف آئیں۔ احادیث مبارکہ اس سے بھی زیادہ، قرآن کی آیتیں جتنی میں نے عرض کی ہیں، احادیث مبارکہ کی تعداد تو ان سے درجنوں گنا زیادہ ہے، یعنی درجنوں گنا زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارک بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس آدمی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ 3 من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس شخص میں 3 خوبیاں ہوں گی وہ ان 3 خوبیوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ اتنی محبت کرے کہ دنیا کے اندر کسی اور سے اتنی محبت نہ کرے، خدا اور خدا کا رسول سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو۔ دوسرا، جس کو دے اللہ کی خاطر دے، اور جس کو نہ دے تو اللہ کی خاطر ہی اس کو نہ دے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کفر میں جانے کو اتنا ناپسند کرے کہ آگ میں ڈالا جانا تو اسے گوارا ہو، لیکن کفر کی طرف جانا اسے پسند نہ ہو۔ اب یہاں پر جس نقطے کی طرف میں نے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی مٹھاس محسوس کریں۔ ہم اپنی عام حالت و کیفیت دیکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ بطور خاص ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ہم عمل بھی کرتے ہیں تو ایک روٹین کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، لیکن جیسے
ایک دل کے اندر شرح صدر ہوتا ہے، ایک دل کھلتا ہے، ایک اچھا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اسے ایک خوشی ہوتی ہے خدا کی عبادت سے، اسے خوشی ہوتی ہے اپنے ایمان کے اوپر، اسے ایک لذت محسوس ہوتی ہے اپنے ایمان کی، وہ ایسے ہی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جیسے میٹھی شے کھا کر ہم اس کی مٹھاس اپنی زبان پر محسوس کرتے ہیں۔ یہ مٹھاس، یہ حلاوت، یہ چاشنی، یہ ہے تصوف کا موضوع، یہ ہے تصوف کا بیان، یہ ہے اولیاء کرام کی کیفیت، یہ ہے ان کی تعلیمات کہ ہم اپنے ایمان کو ایسا مضبوط کر لیں اور اپنے ایمان کو اتنا خالص کر لیں اور وہ ایمان اتنا نتھرا ہوا اور نکھرا ہوا ہو اور اتنا دھلا دھلایا ہو کہ اس کی مٹھاس اور اس کی صفائی ہمیں اپنے دل کے اندر محسوس ہو۔ یہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کا محسوس ہونا، یہ تصوف ہے، یہ صوفیاء کرام کا علم اور یہ ان کی کیفیت ہے۔ پھر ہم عبادت کرتے ہیں، اب وہ عبادت کیسی ہو؟ تصوف ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت اس قسم کی ہو۔ اب وہ کیسی عبادت ہو، وہ بتاتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث، عرض کی گئی مل احسان، جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تیری عبادت کی حالت و کیفیت ایسی ہو کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہ دیکھے، یعنی تیرا یہ والا مرتبہ نہ ہو سکے، یہ کیفیت نہ بن سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بے شک خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں اس میں دوسرے الفاظ ہیں، اس میں عرض کیا گیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تخش اللہ، تو اللہ سے ایسے ڈرے، پہلے میں تھا عبادت کرے، اس میں ہے تو اللہ سے ایسے ڈرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تیری یہ حالت نہ ہو سکے تو بے شک یہ تو سچ ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو خدا کی عبادت ایسے ہو کہ گویا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب خدا کو دیکھتے ہوئے اگر عبادت کی جائے تو اب خود غور کریں کہ وہ عبادت کس قدر انہماک کے ساتھ ہوگی، وہ کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگی، وہ کتنی دل کے اندر عظمت و ہیبت ہوگی، وہ دل میں خدا کی کیسی محبت ہوگی، وہ خدا کے جلووں کے اندر کیسی فنائیت ہوگی، وہ خدا کی یاد کے اندر کیسا استغراق ہوگا، وہ دل و دماغ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت کیسی چھائی ہوئی ہوگی، وہ معرفت کے سمندر کے اندر کیسے ڈوب کر بندہ خدا کی عبادت کرے گا، خدا کی عبادت یوں کر۔ تو یہ جو اس مرتبے کا حصول ہے، یہ مرتبہ احسان کا حصول اور یہ مرتبہ خشیت کا حصول کہ خدا کی عبادت اس انداز کے اندر کی جائے، اس طرح کی جائے، اتنے اعلیٰ پیمانے پر کی جائے اور اتنے اچھے انداز کے اندر کی جائے، تصوف یہی بات سکھاتا ہے۔ اس لیے تصوف کا ایک دوسرا نام ہے احسان۔ تصوف کو تصوف بھی کہتے ہیں، اسے احسان بھی کہتے ہیں، اور اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے جو معروف نام ہیں وہ یہ والے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن پاک کی آیات کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک دلوں کی صفائی کے بارے میں فرماتا ہے، دلوں کی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک، مشہور حدیث کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، بے شک بدن کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے جب وہ سدھر جاتا ہے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے۔ دل میں ایسا ٹکڑا ہے جب وہ سدھر جاتا ہے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ وہ دل ہے کہ جب وہ سدھرتا ہے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور جب دل بگڑ جاتا ہے، جب دل ہی فاسد خیالات کا منبع بن جاتا ہے اور اس کا سرچشمہ بن جاتا ہے تو بندے کے بدن کے اعضاء بھی اس کے تابع ہوتے ہیں۔ اعضاء دل کے تابع ہیں۔ اگر دل میں حیا ہے تو اعضاء سے بھی حیا کا ظہور ہوگا۔ اگر دل میں خدا کی محبت ہے تو اعضاء کے اندر بھی خدا کی محبت کا ظہور ہوگا۔ اگر دل میں خدا کی عبادت کے ساتھ محبت ہے تو اعضاء بھی خدا کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں گے، اور اگر دل بے حیائی کی کیفیت میں مبتلا ہے،
دل اگر تکبر کے اندر مبتلا ہے، دل اگر حسد کے اندر مبتلا ہے، دل اگر برے خیالات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو اعضاء سے بھی اسی طرح کے افعال کا ظہور ہوگا۔ اس لیے اگر دل سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور اگر دل بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ دل کی حالت و کیفیت اور دل کی اہمیت جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، صوفیہ کرام اسی دل کی اصلاح کے اوپر ساری توجہ دیتے ہیں کہ اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، ان دلوں کے اندر بری خواہشات نہ ہو، اس میں نفسانی لذات نہ ہو، اس کے اندر تکبر نہ ہو، اس میں بغض نہ ہو، اس میں کینہ نہ ہو، اس میں حسد نہ ہو، اس میں کسی کا برا چاہنا نہ ہو، اس میں خیر خواہی ہو، اس میں اخلاص ہو، اس میں عاجزی ہو، اس میں محبت ہو، اس میں پیار ہو، اس میں نرمی ہو، اس میں اچھے اخلاق ہوں، اس میں خدا کے ساتھ تعلق ہو، اس میں خدا پہ بھروسہ ہو، اس میں آنے والی تکالیف پہ صبر ہو، خدا کی نعمتوں پر شکر کا جذبہ ہو۔ یہ دل سدھر جاتا ہے تو پھر پورا بدن سدھر جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارک جس میں دل اور نفس کی اسی طرح کی کیفیت کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تیری ذات پر مطمئن ہو، میں تجھ سے ایسا دل مانگتا ہوں جو تیری ذات پر مطمئن ہو، تیری ملاقات پہ ایمان رکھتا ہو، تیرے فیصلوں پہ راضی ہو اور تیری عطا کے اوپر قناعت کرنے والا ہو۔ یہ ہے وہ دل کی حالت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے جس کی دعا مانگ رہے ہیں کہ دل خدا پہ مطمئن ہو، خدا کی قضا پہ راضی ہو، جو خدا نے فیصلہ کر دیا۔ ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی قریبی دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمارے مال میں نقصان ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے، یہ سارے کا سارا ہے تو خدا کا فیصلہ۔ خدا کے فیصلے پہ ہر حال میں راضی رہنا، ایسا دل ہمیں چاہیے، ایسے دل کا ہم سوال کرتے ہیں۔ اور خدا کی عطا پر قناعت ہو، اللہ نے جتنا دے دیا اس کے اوپر ہم قانے ہیں، دلوں کے اندر بے صبری نہ ہو، بے قراری نہ ہو، ایک قلق اور اضطراب نہ ہو، دنیا کی طرف بھاگنا نہ ہو۔ اللہ نے جتنا دے دیا اللہ کی عطا پہ دل راضی ہو جائے، قناعت اختیار کر لے، ایسے دل کا خدا سے سوال کرتے ہیں۔ تو اب اپنے آپ کو باقاعدہ ایک تربیت کے ذریعے ایسے اپنے دل کی حالت کو اس حالت کے اندر بدل دیا جائے، اس کا نام تصوف ہے۔ یہ ہے صوفیہ کرام کی تعلیمات۔ پھر ایک اور حدیث مبارک معجم الاوسط کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک۔ اے اللہ، میرے دل کے کانوں کو اپنی یاد کے لیے کھول دے، میرے دل کے کانوں کو اپنی یاد کے لیے کھول دے۔ زبان خدا کی یاد میں مشغول اور دل خدا کی یاد میں مشغول، دل کے کان بھی اللہ کی یاد کو سننے کے لیے کھل جائیں۔ یہ دل کی حالت و کیفیت ہونا، یہ وہ ہے جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور ایک اور حدیث مبارک کے اندر دعا ہے، اللہم انی اسألک قلوبا اواہتا مخبتتا منیبتا فی سبیلک۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے دلوں کا سوال کرتا ہوں جو دل آہیں بھرنے والے ہوں، جو دل آہیں بھرنے والے ہوں، اور جو تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہوں، اور جو تیرے راستے میں رجوع کرنے والے ہوں۔ یہ دلوں کی حالت، دل آہیں بھرے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر، اللہ تعالیٰ کی ہیبت کے پیش نظر، اور دل خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں، اکڑے ہوئے نہ ہوں، دل خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں اور دل خدا کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہوں، یہ اسی کی طرف جانے والے ہوں، اسی کی یاد سے ان کی رونق ہو، اسی کی یاد سے ان کو سکون ملے، دلوں کو سکون خدا کی یاد میں ملے، خدا کی محبت میں ملے، خدا کی عبادت میں ملے، یہ دلوں کی کیفیت ہو جائے۔ یہ تصوف بھی ہے اور یہ حدیث مبارک کے اندر دعا بھی مانگی گئی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارک بطور خاص اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں جو قرآن پاک میں فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔
اے اللہ اپنی محبت کو میرے نزدیک میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ تیری محبت میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیاری ہو جائے، میرے گھر والوں سے زیادہ پیاری ہو جائے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیاری ہو جائے۔ ٹھنڈے پانی سے جیسے دل کو ایک سکون مل جاتا ہے، گرمی کا موسم میں آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو ایک بڑا سکون اور فرحت نصیب ہوتی ہے۔ اے اللہ اپنی محبت کو ایسا کر دے، تیری محبت ہمارے دلوں میں ایسی ہو کہ اپنی جان سے بڑھ کر ہم تجھ سے محبت کریں، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر ہم تجھ سے محبت کریں، اور گرمیوں کے اندر ٹھنڈا پانی جتنا دل کو سکون پہنچاتا ہے، تیری محبت اس سے زیادہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچانے والی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت کا ہونا، یہ ہے وہ جو صوفیہ کرام فرماتے ہیں، یہ ہے وہ جو اولیاء کرام فرماتے ہیں، اور یہ ہے وہ شے جو اولیاء کرام کی حالت و کیفیت ہوتی ہے، جو ان کی زندگی بتاتی ہے، جو ان کا کردار بتاتا ہے، جو ان کا عمل بتاتا ہے کہ خدا کی محبت ان کے نزدیک ہر شے سے بڑھ چکی ہے، خدا کی محبت ان کی خواہشات پہ غالب آ چکی ہے، خدا کی محبت ان کی لذات پہ غالب آ چکی ہے، خدا کی محبت ان کی زندگی کے ہر گوشے پر غالب آ چکی ہے، اور خدا کی محبت ہی ان کی جلوت میں ہے، خدا کی محبت ہی ان کی خلوت میں ہے، ان کا راتوں کو جاگنا خدا کی محبت میں ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں بیان کی گئی ہے، یہ ہے وہ شے جو اولیاء کرام کا کردار ہے، جو اولیاء کرام کی زندگی کا حاصل ہے، جو ان کی صبح و شام ہے۔ اسی محبت سے ان کی راتیں آباد ہیں، اسی محبت سے ان کے دن آباد ہیں، اسی محبت کی جلوہ نمائی ان کی خلوتوں میں ہے، یہی محبت ان کے دن کی جلوتوں کے اندر نظر آتی ہے، یہی ان کی تعلیمات اور یہی ان کا تصوف ہے، اور یہی ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور یہ ہے وہ شے جو اولیاء کرام اپنے چاہنے والے، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر مسلمان کے دل میں چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بھی ایسی ہو جائے، ہمارے دلوں کی اصلاح بھی ایسی ہو جائے۔ اولیاء کرام کے قلوب جس طرح کے ہوتے ہیں، جیسی محبت ان کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی محبت کا حصہ ہمارے دلوں کو عطا فرمائے، اسی تزکیہ نفس کا صدقہ، ان کے تزکیہ نفس کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بھی اس طرح اصلاح فرمائے، اور ان کے قلوب کی اصلاح کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا جوش ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا نور ہمارے دلوں میں ہو کہ وہی ہماری زندگی کے اندر نظر آئے، وہی ہمارے اعمال میں نظر آئے، وہی ہماری خلوتوں میں، وہی ہماری جلوتوں میں نظر آئے، ہماری صبح و شام، ہمارے دن رات، ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، ہماری تنہائیاں، ہمارا لوگوں کے پاس بیٹھنا، ہمارا اپنے گھر میں وقت گزارنا، ہمارا دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام کا تمام اسی محبت کے دائرے میں ہو، اور اسی محبت کے اندر ہمارا جینا ہو، اور اسی محبت کے اندر ہمارا مرنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اولیاء کرام کے، صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تصوف کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔